رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائی بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے اعتبار سے ایک ذمہ دار بنایا ہے. ہر انسان اپنے جسم کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، اپنے گاؤں کا ذمہ دار ہے، یا کسی کمیٹی کا ذمہ دار ہے، یا کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے، یا کسی تعلقے کا ذمہ دار ہے، یا کوئی ضلع کا ذمہ دار ہے. بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں بھی ذمہ دار ہوں، میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اپنا ہوم ورک کرنے کا ذمہ دار خود ہے، اپنے اسکول جانے کا ذمہ دار خود ہے. اسکول کو بچے ہی جاتے، چھوٹے بچے، ان کے بدلے جا ماں باپ پڑھ کر نہیں آ سکتے. ہم ماں باپ جا کر پڑھ کے آ کر بچوں کو پڑھائیں گے، نہیں ہوتا. تو بہرحال ہر انسان، ہر آدمی، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو، دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو، گورا ہو، کالا ہو، شہری ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی حد تک ذمہ دار. گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا آدمی مرد ہے، بڑا ہے، پوری گھر کی بیوی بچوں کو اچھا دیکھنا، اچھا کھلانا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو اچھا پڑھانا، بچوں کی ضروریات کی چیزوں کو لا کر دینا. یہ ساری کی ساری اس پر ذمہ داری آ گئی. ایک نوجوان ہے، شادی کر کے ایک پرائی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لاتا ہے تو صرف وہ اس کا کام صرف لانا نہیں ہے، بلکہ یہ اسے قبول کرایا جاتا ہے کہ بھئی یہ لڑکی جو تیرے عقد میں، تیرے نکاح میں آ رہی ہے، اس کی ذمہ داری کو تجھے اٹھانا ہے. ہمارے علاقے میں یہ نہیں بولتے، ورنہ ہم نے دوسرے تعلقوں میں، دوسرے اضلاع میں دیکھا ہے کہ باقاعدہ ساری ضرورتوں کو بتا کر دولہے کو کہا جاتا ہے کہ کیا تمہیں قبول ہے. دلہن کے ناز و نخرے کو، ان کی ضروریات کو، وہ ساری چیزیں بتا کر، گنوا کر دولہے سے جو ہے قبول کرایا جاتا ہے. وہ جگہ دیکھیں ہمیں اس بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تیرے حوالے ہم کر رہے ہیں، تیرے نکاح میں ہم اسے باندھ رہے ہیں. اب اس لڑکی کی ہر ضرورت کو تجھے ہی پورا کرنا ہے اور تو اس کا ذمہ دار ہے. تو اسی طریقے سے جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری ہے. گھر میں بڑی فیملی ہے تو بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے. پھر بعد میں بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کی شادی بیاہ کی ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے، اچھا لڑکا تلاش کرنا اور اپنے بچیوں کو جو ہے نکاح کر کے بھیجنا، یہ ایک ذمہ داری ہے. اب کسی مسجد کی کمیٹی کا ذمہ دار بنا دیا گیا، متولی ہے یا مسجد کا ممبر ہے، تو وہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا، مسجد کو اچھا رکھنا، یہ ساری ذمہ داری سونپی گئی. اب کوئی جماعت کا ذمہ دار ہے، کوئی جمعیت کا ذمہ دار ہے، کوئی تنظیم کا ذمہ دار ہے، کوئی پارٹی کا ذمہ دار ہے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی تنظیم کو، وہ اپنی پارٹی کو صحیح رخ پر لے کر چلے. ورنہ دوستو بزرگوں، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا حق
جو ذمہ داری ہمارے اوپر سونپی گئی ہے، جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے، اگر ہم نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے، ضرور پوچھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہارے انڈر، تمہاری نگرانی میں اگر کوئی نوکر کام کرتے ہیں، کوئی جوان کام کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ نیچے کچھ لیبر کام کرتے ہیں، تو یہ اس مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا حق ادا کرے۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی محنت کی مزدوری، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرے۔ یہ ذمہ داری ہے اور یہ حق ہے ان کا۔ اگر انہوں نے، اگر وہ مالک، اگر وہ ٹھیکیدار، اگر وہ کانٹریکٹر، اگر وہ بزنس مین اپنے زیر نگرانی میں کام کرنے والوں کا حق ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس مالک سے حق ادا کریں گے۔ اس وقت مال، پیسہ، دولت، سونا، چاندی کچھ نہیں چلتا، بلکہ اس مالک کی نیکیاں لے کر ان کو دینا پڑے گا۔ ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے۔ اب آدمی جس فیلڈ میں کام کرتا ہے اس فیلڈ میں دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ نے اس ذمہ داری پر بٹھایا ہے، اس عہدے پر مجھے بٹھایا ہے، اب میری اس عہدے پر بیٹھ کر میری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، میں کیسے لوگوں کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ ہر فیلڈ والا، ہر طبقے والا، ہر ڈپارٹمنٹ والا یہ جان سکتا ہے، یہ سمجھ سکتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ ٹیچر ہے، پڑھانے والے، پیغمبری پیشہ ہے۔ ہمارے اساتذہ نے سکھایا ہمیں کہ یہ جو ٹیچنگ لائن ہے، یہ جو پڑھانا ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے، پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ تعلیم دینا، علم تقسیم کرنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ بچے ہمارے پاس 6 گھنٹے 8 گھنٹے آتے ہیں، ہم انہیں پورا بنانا، ان کی تربیت کرنا، انہیں نکھارنا، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، یہ ایک استاد کا کام اور استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر استاد نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور پگار پوری ہم لیتے ہیں لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یقیناً دوستو بزرگوں، ہمارا ایمان کہتا ہے اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اور یہ جو ہمارا پیشہ ہے، یہ جو ہماری ٹیچنگ لائن ہے، یہ جو ہمارا پڑھانے کا جو پیشہ ہے، یہ بہت خطرناک پیشہ ہے اور اس کے بارے میں اللہ ضرور پوچھیں گے۔ ہم نے کسی کو گھر بنانے دے دیا، کسی کانٹریکٹر کو، کسی میستری کو، اگر گھر میں سیمنٹ کم ڈال دیا گھر پڑ جائے گا۔ کوئی کسی اور کو کام لگایا، اس نے اگر صحیح طریقے سے اس میں میٹیریل استعمال نہیں کیا تو اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن ایک استاد کی جو ذمہ داری ہے، قوم کو بنانے کی ذمہ داری ہے، بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری ہے، اگر استاد نے اس کام کا حق ادا نہیں کیا تو اس کی نسلوں میں جہالت پھیلے گی اور اس کی ذمہ داری استاد پر آئے گی۔ بہت بڑا پیشہ ہے پڑھنے پڑھانے کا جو پیشہ ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا، علماء کرام تو یہاں تک لکھے ہیں اگر ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے ڈیوٹی ہے، ہمارا پورا وقت اسی میں لگنا ہے۔ یہاں تک علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ہم اس میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اگر 10 منٹ ہم نے اس جو کام کا ورکنگ ٹائم ہے اس میں سے اگر ہم نے 10 منٹ اپنی ضرورت کے لیے فون پہ بات کیا یا کوئی اور دوسرا کام کیا تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اتنی پگار ہماری حرام ہوئی۔ وہ 10 منٹ کی پگار ہمیں حساب کر کے نکالنا چاہیے، ورنہ ہم نے سود کھایا، حرام کا کھایا۔ اب ہر فیلڈ والا، ہر طبقے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی
جو اللہ نے مجھے عہدہ دیا ہے، جو اللہ نے مجھے پوزیشن دی ہے، جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، میں اس میں اپنا حق کتنا ادا کر پا رہا ہوں، کتنا ادا کر پا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ دفتری کام، حکومت کا کام کر رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، چراغ لگا ہوا تھا۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، مجھ کو آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ذاتی معاملہ ہے یا کوئی دفتری معاملہ ہے؟ تو کہا کہ نہیں میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ کیا کیا بھائی؟ اس چراغ کو بجھا دیا، اور ایک دوسرا چراغ بازو رکھا ہوا تھا، اس چراغ کو جلا دیا۔ تو وہ صحابی نے پوچھا کہ حضرت چراغ تو ایک ہی جل رہا تھا، اسے بجھا کر اسے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے سیاستدان، آج کے لیڈرز، آج کے حکمران کم سے کم ان کی سیرت تو پڑھے کہ کس طرح حکومتوں کا جال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھایا تھا، کیسی حکومت کر کے تاریخ میں لکھوا گئے کہ آج جیسا عمر تھا قیامت تک ایسا حکمران پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیسی تاریخ لکھ کر گئے، کیسا انصاف دنیا والوں کو بتا کر چلے گئے۔ کہا کہ اس چراغ کو بجھا دیے اور ایک دوسرا چراغ بازو تھا اسے جلا دیے۔ وہ صحابی نے جو آئے تھے کچھ بات کرنے کے لیے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ بھی چراغ تھا، یہ بھی چراغ تھا، اسے بجھا کر اسے لگانے کی کیا ضرورت پڑی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حکومت کا کام کر رہا تھا، میں جو ہے گورنمنٹ کا کام کر رہا تھا، اس وقت میں جو چراغ میں نے لگایا تھا وہ حکومت کی طرف سے دیا ہوا چراغ تھا۔ میں اگر تیری انفرادی بات کے لیے، تیری ذاتی بات کے لیے اگر میں وہ حکومت کا تیل اگر جلاتا تو کل قیامت کے دن عمر اللہ کے سامنے کیا جواب دیتا؟ یہ تھے دوستو بزرگوں ذمہ داری کو نبھانے والے، ذمہ داری کو سمجھنے والے۔ ایک مرتبہ کسی علاقے میں جو ہے وہ طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت رویا کہ میری حکومت میں، میرے دور خلافت میں، میرے دور حکومت میں جو ہے یہ طوفان زلزلہ آ گیا۔ تو بڑے فکر مند ہوئے، کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، نقصان تو نہیں ہوا، گھر گھر جا کر پوچھے کہ نقصان تو نہیں ہوا۔ اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان کو وہ صحابی کو بلا کر پوچھا کہ بھئی کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ تو ذمہ داروں نے کہا کہ حضرت کوئی نقصان نہیں ہوا، کسی کا جانی مالی نقصان تو نہیں ہوا، بس اس جو ہے اس آندھی میں، اس طوفان میں ایک کتا تھا، وہ کتا مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت تک روتے رہے اس بات پر کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اے عمر تیرے دور خلافت میں ایک کتا مر گیا تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ یہ ذمہ داری ہے دوستوں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری جب اللہ کسی کو کسی ذمہ داری پر کھڑا کرتے ہیں تو یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں یقیناً پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں اس کا ذمہ دار بنایا تھا، اس کا ذمہ دار بنایا تھا، اتنے لوگوں کا ذمہ دار بنایا تھا، اس قوم کا ذمہ دار بنایا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری کا حق کیسے ادا کیا، کتنا ادا کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ اب دوستو بزرگوں، اس ملک کے بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھیں گے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہیں سیاستدان لوگ، جو بڑے اللہ والے علماء ہیں، وہ رات میں چین سے سو نہیں پا رہے، رات میں سو نہیں پا رہے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے ذمہ داری کے حق کو ادا کر رہے ہیں، اور اسی پیغام کو پورے ملک بھر میں پھیلا رہے ہیں کہ بھئی اپنے مسلمانوں
اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھو. چیخ چیخ کر وہ جو ہے پکار رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو. ہمارے بڑوں نے ہمارے ملک کو آزاد کر کے ہمارے ہاتھ میں دے کر گئے تھے. آج ملک کو پھر دوبارہ بربادی کی طرف لے جانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. اے مسلمانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ اس وقت میں اپنے ملک کو بچانے کے لیے، میں اپنے ملک میں امن کو قائم رکھنے کے لیے، میں اپنے ملک میں اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے، اپنی ڈگری سے، اپنے علم سے میں کیا کر سکتا ہوں وہ کر گزرے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اکابر علماء کی طرف سے پیغام ہے کہ ہم اپنی قوم کو بچانے کے لیے، ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ہم اپنی سٹیزن شپ کو بچانے کے لیے، ہم اپنی شہریت کو بچانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ معاف کرے دوستو بزرگوں، ساری قوم جاگ رہی ہے، دوسری قومیں جاگ رہی ہیں. اگر کوئی سوئی ہوئی قوم ہے تو وہ ہماری مسلم قوم ہے، سوئی ہوئی قوم ہے. آنے جی دیکھیں گے، ارے بابا آنے کے بعد دیکھا نہیں جاتا. جب باڑھ آتی ہے تو دیکھتی نہیں کہ پٹیل کا گھر ہے، سوکار کا گھر ہے، مالدار کا گھر ہے، غریب کا گھر ہے، امیر صاحب کا گھر ہے، حاجی صاحب کا گھر ہے. جب آتی تو پورا سن سمیٹ لے جاتی ہے پورا. اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ بیانوں میں تھے، ہر جمعہ سن رہے بھی، بول رہے بھی، یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں. حالات میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. پھر انار سے لانے کی ناپاک سازشیں، پھر سیڑ والے نالے کی ناپاک سازشیں. تو ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے. انار سے آئے یا نہ آئے، سیڑ والے آئے یا نہ آئے، ہم اپنے آپ کو شہریت بتانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا پروف ہے؟ اگر کوئی پولیس والا آ کر ہمیں پکڑ لے کل یا آج ہمیں پکڑ لے کہ تو یہاں والا شہری ہے کہ نہیں ہے دکھا، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا پروف کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے دوستو بزرگوں بیٹھیں، سوچیں، کچھ کریں. اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی طاقت کو بے جا دوسرے جگہ استعمال کر کے برباد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. ورنہ دوستو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری نسلوں میں دین باقی رہے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں باقی رہے. وہ دن دور نہیں ہے دوستو بزرگ. کچھ دن پہلے اردو اخبار میں آیا تھا کہ قتل عام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. قتل عام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے ہیڈ لائنز میں اخباروں میں دے رہے ہیں کہ گھر گھس کر قتل عام کریں گے. ان پر تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان پر تو کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. لیکن ایک عالم دین اگر کہتا ہے کتوں کا دور ہے، ہمارا دور آئے گا، تو اس پر فوراً مقدمہ ہوتا ہے، اس پر فوراً FIR پڑے جاتے ہیں. دوستو بزرگوں یہ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے؟ کھلا بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ تیار رہو، مسلمانوں کو مارنا ہے. ان پر تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان پر تو کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، کوئی قانون ان پر، کوئی ایکٹ ان پر نہیں لگتا. لیکن ایک مولانا صرف اپنی قوم کے سامنے یہ بات بتاتے ہیں کہ آج دور کتوں کا دور ہے، ہمارا بھی ایک دور آئے گا. ایک شعر بولتے ہیں تو ان پر FIR کاٹتے ہیں، طرح کے کیس، طرح کے ایکٹ کے بہانے سے ان کو جو ہے جیل میں اندر کیا جاتا ہے.
تو اس بات کو سوچے نوجوانوں کہ ہمیں ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. میں آپ کو جو ہے ابھارنے کے لیے نہیں بتا رہا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے بتا رہا. میں آپ کے خون کو گرمانے کے لیے نہیں بتا رہا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے بتا رہا. ہمیں ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ہماری چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے تو جو گینگ ریپ کرنے والے جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، وہ آزاد پھرتے ہیں. ان پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا کیونکہ وہ انہی کے پارٹی کے لوگ ہیں. اور ہمارے ایک مسلمان نوجوان کو ہزاروں لوگ مل کے ختم کرتے ہیں، اس پر ایک بھی کیس نہیں ہوتا. سوچیں دوستو بزرگوں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کس طرف لے جایا جا رہا ہے. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے ڈاکیومنٹس کو بنانے کی فکر کریں. علماء کرام چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بار بار جگہ جگہ جمع ہو کر سمجھا رہے ہیں. لیکن ہم تو ابھی خواب غفلتی میں ہیں کہ بھائی آج دیکھا جائے کے بعد دیکھا نہیں جاتا، بھائی آئے کے بعد دیکھا نہیں جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا. ایک ملٹری مین کو جو زندگی بھر دیش کی سیوا کیا ہو، دیش کی حفاظت کی ہو، بیوی بچوں سے دور رہا، ثابت نہیں کر سکا کہ وہ شہریت ہے، وہ یہاں کا شہری ہے، اور لے جا کے جو ہے وہ کوارنٹائن میں پھینک دیے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ جو دیش کی سیوا کیا، جو دیش کی حفاظت کیا. تو اس لیے دوستو بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کریں. اس میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹر آئی ڈی کو بنانے کی فکر کریں. جن کی ہے وہ چیک کریں، ایپ ہے موبائل میں، دیکھیں کہ ہماری ووٹر آئی ڈی چالو ہے یا بند ہے. باقاعدہ علماء کرام نے بتایا ہے سازش کے طور پر جو پرانے آئی ڈی ہے ان کو ڈیلیٹ کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، یا باقاعدہ ان کو لے جا کر ڈیتھ ہے، مر گئے بول کر ان کو وہ ڈیتھ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. اپنے آج جا کر آپ سے ہاتھ جوڑ کر میری درخواست ہے، آج جا کر اپنے آئی ڈی کو نکالیں. تو ایک ایپ ہے ہمارے ساتھیوں کے پاس ہے، اس میں جا کر چیک کریں اور بار بار چیک کریں کہ ہمارا ووٹر آئی ڈی چالو ہے یا بند ہے. اگر گھر میں کسی کا ووٹر آئی ڈی نہیں ہے تو اس کو بنانے کی فکر کریں. یا جن کی بچیاں 17 سال کے اوپر ہو گئی ہیں تو ان کا ووٹر آئی ڈی اپلیکیشن ڈالیں، آن لائن چالو ہے. آنے والے الیکشن سے پہلے دوست بزرگوں ایک بہت بڑا کام ہمارے اوپر سونپا گیا ہے. اس کام کو کریں اور اپنے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، اپنے قوم کے بچانے کے لیے کریں، اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے ہمیں اس کام کو کرنا ہے. آج NRC لا کر ہمیں باہر نہیں پھینکیں گے، CAA لا کر باہر نہیں پھینکیں گے، بلکہ ہم سے ہماری شہریت کا حق چھین لیں گے. یہ مقصد ہے. دوسرے نمبر کے ناگرک بن کر ہمیں رہنا پڑے گا. ہمیں نوکریاں بھی آئیں گی، ہمارے بچے اسکولوں کالجوں میں پڑھیں گے، ہم سب کریں گے، لیکن ہمارے پاس جو حق ہے حکومتوں کو کھڑا کرنے کا، حکومتوں کو گرانے کا، اس حق کو ہم سے چھیننے کی ناپاک سازش ہے. اور وہ ہمارا حق، وہ ہمارا ووٹر کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی ہے. ووٹ ہمارا سب سے بڑا حق ہے، اس بات کو سمجھو. ووٹ ہمارا سب سے بڑا حق ہے. ہم ہی ہیں اس جمہوری ملک میں جو کسی بھی حکومت کو لا سکتے، کھڑا کر سکتے ہیں، اقتدار پر بٹھا سکتے ہیں اور اسے نیچے گرا بھی سکتے ہیں. وہ پاور ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ پاور جو ہے وہ ووٹ کا پاور ہے، اور اس ووٹ کو ڈالنے کے لیے ووٹر کارڈ کا ہونا ضروری ہے. تو الحمدللہ ہماری اس مسجد کے ذمہ دار حضرات نے بیٹھ کر مشورہ کیا ہے کہ گھر گھر جا کر ووٹر آئی ڈی کے بارے میں لوگوں کو بیدار کریں. ہمارے الحمدللہ نوجوان بھی تیار ہیں، ہمارے بزرگ ہستیاں جو پڑھے لکھے ہیں، باصلاحیت ہیں، ان کی نگرانی میں یہ کام کرنے کے لیے دوستو بزرگوں 2 دن پہلے مشورہ بھی ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کے گھر گھر بھی آئیں گے،
آپ کے ووٹر آئی ڈی کے بارے میں آپ کو بیدار کریں گے. آپ کے ووٹر آئی ڈی چالو ہے یا نہیں دیکھیں گے. اگر نہیں ہے تو آپ کی رہبری کریں گے, آپ کو راستہ بتائیں گے کہ بھئی فلاں جگہ آپ جائیے, آپ کا ووٹر کارڈ, آپ تو مطمئن بیٹھے تھے کہ میرے پاس تو ووٹر کارڈ ہے لیکن وہ ووٹر کارڈ بند ہے. آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ جو ہے ہماری ایک نوجوانوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے, انشاءاللہ بڑوں کی نگرانی میں یہ کام ہوگا. اور خاموشی کے ساتھ اب آپ حضرات اپنے گھر جا کر پہلی فرصت میں یہ کام کرنا ہے کہ میرے گھر کے جتنے ممبرس ہیں جن کی عمر 18 سال سے اوپر ہے, ان کے کیا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے تو الحمدللہ. اگر ہے تو چیک کریں انہیں چالو ہے یا بند ہے. اگر نہیں ہے, بیٹی کی عمر 17 سال کے اوپر ہو گئی, 18 سال کے اوپر ہو گئی, ہم نے اسے ذمہ داری نہیں سمجھا, تو آج اس ذمہ داری کو آپ اوڑھ لیں, اسے اپنے دانتوں سے پکڑ لیں کہ ہم اس کام کو کریں گے. اپنے گھر کو پہلے اپنے گھر کے سارے ڈاکومنٹ صحیح کرائیں گے. آدھار کارڈ میں نام سیم ہو, ووٹر آئی ڈی میں نام سیم ہو, جنم داخلہ میں نام سیم ہو, پین کارڈ میں نام سیم ہو, آپ کے جو بیان پاس بک ہے اس میں نام سیم ہو. اسے کرائیں دوست بزرگوں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, آپ جو ہے اس کام میں سستی نہ کریں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. دوستو حالات آنے والے ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہے, لیکن جن اللہ والوں نے جس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ نگاہوں سے اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی, راتوں کی نیندیں ہمارے اڑ جائیں گی. اس لیے اسی بات کی امید کرتے ہوئے کہ آپ حضرات اس ذمہ داری کو لیں گے, اپنے گھر کی, اپنے محلے والوں کی فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس ذمہ داری کو سمجھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.